بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علامات قیامت اور واقعات سیریز میں ہم عرب میں ظاہر ہونے والے فتنوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے نہ صرف معاشی، سیاسی بلکہ علمی و فکری سطح پر بھی رونما ہوں گے، یعنی اس سے مراد لوگوں کی سوچ اور فکر میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ غرض کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کر دیں گے اور دین حق سے بھٹکا دیں گے۔ عرب میں قبائلی جھگڑے بڑے پیمانے پر، خون خرابہ اور معاشی پستی ایک سنگین مسئلہ بن جائیں گے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور لڑائی ہوگی جس میں کئی لوگ مارے جائیں گے اور ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ نومبر 1979 کو سعودی نے اپنی مشین گن نکال کر حاجیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد اس کے دیگر ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشن سنبھال لی۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا۔ اس کے بعد فرانس سے لائی گئی خصوصی گیس فضا میں چھوڑ کر باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا تھا، تاہم کسی شخص کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور تمام کو موقع پر ہی موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ ایک اور واقعہ اس واقعے کے 7 سال بعد پیش آیا، جب احتجاج کرتے ایرانی حاجیوں پر سعودی فورسز نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 402 حاجی مارے گئے۔ اس طرح 1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیث درست ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک تہی دعویٰ کرنے والے 2 بڑے گروہ آپس میں نہ لڑے۔ یہ بڑی زبردست خون ریزی ہوگی، اور جب تک 30 کے قریب بڑے دجال جو کہ خود کو اللہ کا رسول سمجھتے ہوں گے نہ آ جائے، اور جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے، زلزلوں کی کثرت ہو جائے، زمانہ قریب آ جائے، فتنہ ظاہر ہو جائے۔ ہماری دنیا ایسے مکاروں اور دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے جو انسانوں کو بھٹکا کر ان کی دنیا اور آخرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو امام مہدی ہونے کا یا نعوذ باللہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایسے 30 جھوٹے نبیوں کو دجال سے تشبیہ دی گئی۔ نبوت کے سب سے پہلے جھوٹے دعوے کرنے والوں میں مسلم کذاب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دور میں ظاہر ہوا اور مسلمانوں کے لیے بے شمار پریشانیاں پیدا کیے، اور اس کے بہت سے پیروکار تھے۔ آخرکار اس نے اپنے حامیوں کے ساتھ جنگ یمامہ میں ہتھیار ڈال دیے، جس کی قیادت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور وہ مارا گیا۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ اس کی بیوی سجاح بھی تھی، حالانکہ بعد میں اس نے اپنے شوہر مسلمہ کذاب کے قتل ہونے کے بعد اپنا موقف تبدیل کر لیا تھا۔ راشد خلیفہ ایک اور جھوٹے نبی ہے جو مصر سے آئے تھے، اور انہوں نے 1974 میں 19 نمبر کے گرد گھومنے والے قرآن کا ایک پیچیدہ عددی نمونہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور یونائٹڈ سبمیٹرز انٹرنیشنل کے نام سے ایک گروپ کی بنیاد رکھی، جس نے نبی کی احادیث کو رد کیا۔
کئی سالوں تک وہ ایریزونا کی ٹسکن مسجد میں امام رہے، جہاں بعد میں 1990 میں انہیں چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ شبتائی زیوی ان جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک تھے جو 16ویں اور 17ویں صدی میں اشکنازی یہودی تاریخ کے مایوس کن دور میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو یعنی دردناک جلا وطنی سے نکال کر اسرائیل یعنی اسرائیل کی سرزمین لے جائیں گے۔ یہ نہ تو پیشن گوئی کے مطابق نکلا اور نہ ہی برازیل میں یہودی کالونیوں کی بڑی امیدیں پوری ہوئی۔ صالح ولد طارق برغوثی نے 125 ہجری میں نبوت اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 47 سال تک اپنی قوم پر حکومت کرنے کے بعد 174 ہجری میں اپنے بیٹے کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے۔ الحارث بن سعید نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ کئی شاہی سپاہیوں پر اس کی حمایت کا شبہ تھا۔ اسے 698 یا 699 عیسوی میں پھانسی دی گئی۔ مرزا غلام احمد قادیان جھوٹا پیغمبر ہے جو ہندوستان میں برطانوی استعمار کے خلاف مزاحمت کو روکنے کے لیے ظاہر ہوا۔ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ، مہدی، ایک نبی، ایک رسول اور بیک وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد کی مثال ہے۔ اس نے اپنے سخت ترین مخالف مولوی ثناء اللہ امرتسری کو دعائیہ محفل میں مدعو کیا۔ اس نے اللہ سے اپنی دعا کی تشہیر کی اور اس سے التجا کی کہ دونوں میں سے جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہیضہ یا طاعون سے ختم کر دے۔ وہ انہیں خدائی غضب اور عذاب کی نشانی سمجھتا تھا۔ مرزا بعد میں 1 سال کے بعد ہیضے سے مر گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار چل جائے گی تو پھر قیامت تک امت کے لوگوں سے اٹھائی نہیں جائے گی، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگ جائے، اور بے شک میری امت میں سے 30 جھوٹے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ خدا کا نبی ہے، جبکہ سچ بات یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پر ثابت قدم رہے گی۔ اس جماعت کا کوئی بھی مخالف اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ یہاں مغرب کی ایک مشہور ہستی کا ذکر کرنا ضروری ہے جنہیں کہیں یورپی لوگ نبی مانتے ہیں۔ اس شخص کا نام ناسٹراڈیمس ہے۔ ناسٹراڈیمس 16ویں صدی میں ایک فرانسیسی شہر میں پیدا ہوا۔ وہ ایک یہودی طبیب تھا جو طاعون کی مریضوں کو شفا دینے کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ایک عیسائی عورت سے شادی کر کے مسیحیت قبول کر لی۔ فرانسیسی حکومت نے اس کی خدمات کے اعتراف میں حکومتی وظیفہ بھی عطا کیا۔ وہ معالج ہونے کے ساتھ ساتھ مستقبل بینی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اس کی کتاب لیس پروفیسیز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ماننے والے اسے بہترین پیشن گوئی کرنے والا کہتے ہیں۔ اس کی کچھ پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہوئی ہیں، جیسے کہ جنگ عظیم دوم کی، ہٹلر کی شکست اور امریکی صدر کا قتل۔ ناسٹراڈیمس ایک بار پھر سرخیوں میں تب آیا جب 2020 میں کورونا کی وبا نے سر اٹھایا۔ ناظرین، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ معلومات کے سیلاب کا دور ہے، مگر انٹرنیٹ پر کسی بھی معلومات کو صحیح جان لینے سے پہلے
اس کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ جھوٹے دعووں اور پروپیگنڈا سے بھی بھرا پڑا ہے۔ ان جھوٹی پیشن گوئیوں کو پڑھ کر نہ صرف نوجوان بھٹک جاتے ہیں بلکہ اس فتنے کا شکار ہو کر اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ناسٹراڈیمس کے ماننے والے توبہ نعوذ باللہ اس کو نبی کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے ماننے والوں نے 2020 میں ایک نیا دعویٰ کیا کہ ناسٹراڈیمس نے کورونا کے متعلق 500 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ ان دعووں میں ایک پیشن گوئی بھی شامل ہے جو درج ذیل ہے۔ ایک جڑواں سال یعنی 2020 ہوگا جس سے ایک ملکہ یعنی کورونا پیدا ہوگی جو مشرق یعنی چین سے آئے گی اور جو اندھیرے میں طاعون یعنی وائرس پھیلائے گی 7 پہاڑیوں والے ملک یعنی اٹلی پر اور دنیا کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے انسانوں کی گودولی کو خاک یعنی موت میں بدل دے گا۔ یہاں عالمی معیشت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ فرانسیسی مطالعات اور تاریخ کے پروفیسر اسٹیفن گریسن بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی پیشن گوئی ناسٹراڈیمس کی کتاب میں موجود نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 16ویں صدی کے یورپ میں اس کی زندگی کے دوران طاعون بار بار آتے تھے۔ یہ ان مصیبتوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں اس نے لکھا تھا۔ در حقیقت اس کی پیشن گوئیوں میں طاعون کی کم از کم 35 حوالے موجود ہیں۔ حضرت طلحہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آزاد کردہ باندی حضرت امام الحریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک نشانی اہل عرب کا ہلاک ہو جانا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جو پورے عرب پر چھا جائے گا۔ اس فتنہ میں قتل ہو جانے والے لوگ دوزخ میں ہوں گے، نیز اس میں زبان چلانا تلوار مارنے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ ناظرین، دور حاضر میں یمن اور شام میں ہونے والی حالیہ جنگ اس کی تازہ مثال ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن کی طرف فوجی کارروائی سے کئی جانیں، لاکھوں باشندے بے گھر، ہزاروں یتیم اور کئی عورتیں بیوہ ہوئی۔ عالمی طاقتوں کی چالوں کا شکار مسلمان ریاستیں جنگ و جدل اور راکھ اور خون کی داستان بنی ہوئی ہے۔ دنیا کے بہترین قدرتی وسائل سے مالا مال علاقوں کے مالک ہونے کے باوجود ہم اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم بالشت یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ افسوس کا مقام ہے کہ امت محمدی نے خلافت کی روحانی قیادت کو فراموش کر دیا اور اس کی جگہ ملوکیت اور مغرب زدہ ناکام جمہوریت نے لی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ممالک افراتفری اور خانہ جنگی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اپنی جڑوں سے دور ہو گئے۔ سیاسی ہی کیوں، ہمارا معاشی نظام سود اور غرض زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں ہم یہود و نصارہ کی بالشت پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ خدا امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بے شک یہ فتنے مومنوں کا امتحان ہے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے کامیاب رہیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔